أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے. اب دوسرے نبی کو دیکھیے. قرآن کریم کے 23ویں پارے میں سورہ صفات کے 5ویں رکوع میں 139 140 141 142 نمبر کی 4 آیتیں ہیں. یونس علیہ السلام بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے. ایک قوم کی طرف بھیجا رسول بنا کے, مگر وہ مانے نہیں. آپ ناراض ہو گئے, کہا کہ تمہارے پہ بھی عذاب آئے گا, نام تو یہ چلے. رسول بنا کے بھیجے تھے مگر نہیں مارا تو چل دیے. دریا کے کنارے آئے اور ایک کشتی جا رہی تھی, اس میں بیٹھ کر آپ کا منع ہو گئے, جاؤ میں چلتے کچھ نہیں. اب جب دریا میں کشتی میں سوار ہو گئے تو کشتی چکر کاٹنے لگی. کشتی جو تھی وہ چکر کاٹنے لگی, آگے نہیں بڑھ رہی ہے. تو منا جو تھا کشتی والا, اس نے کہا بھائی کوئی میری کشتی میں گنہگار آدمی معلوم ہوتا ہے, ورنہ ہمارا جنم اس میں, ہمارے ماں باپ کا مرن اس میں, لیکن کشتی نے کبھی ایسے چکر نہیں کاٹا, کوئی گنہگار ہے. تو یونس علیہ السلام سمجھ گئے اپنے ہیں بھیا, بغیر اللہ کی اجازت کے چل دیے ہیں, یہی گناہ کیا اپنوں نے. تو یونس علیہ السلام فرمایا کہ میں گنہگار ہوں. اس ملا نے کہا نہیں, آپ کے چہرے پر تو شرافت کی بوندیں ٹپک رہی ہیں, آپ نہیں ہمارے میں کوئی ہوگا. چلو قرآن اندازی کرو, قرآن ڈالو, جس کے نام کہنے کے لیے وہ گنہگار ہے. تو 141 میں فرمایا یونس علیہ قرآن اندازی ہونے لگی تو یونس علیہ السلام بھی اس میں شامل ہو گئے. تو یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا لو بھیا جو. ملا نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کوئی دوسرا ہوگا. پھر ڈالو, پھر ڈالا, پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا. ملا نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اس کے چہرے کو تو دیکھیے, یہ آج گنہگار ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. چلو پھر ڈالو, پھر ڈالا, پھر یونس علیہ السلام کا نکلا. تو یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا. ایک مچھلی آئی اور آپ کو نکل گئی. اب مچھلی کے لیے غذا نہیں تھے, مچھلی کا پیٹ آپ کے لیے تیل کھانا تھا. مچھلی سمندر میں کھانے جا کے بیٹھی تو وہاں یہ ریجے جو ہے نا, یہ ذکر کرتے ہیں کل کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. صرف جن اور انسان جو شیطان سے تعلقات رکھنے والے ہیں وہی اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے 5ویں رکوع میں 44 نمبر کی آیت ہے. تو زمین و آسمان میں جو کچھ جتنا ہے سب کے سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو, لیکن تم اس کے ذکر کو سمجھ نہیں سکتے, ہم نہیں سمجھ سکتے. وہ تو رسولوں میں سے تھے. جب آپ کے کان میں آواز آئی کہ یہاں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو سجدے میں ڈال دیا اور کہا بارک اللہ, میں ایسی جگہ پہ سجدہ کر رہا ہوں تو آج تک یہاں پر آپ کو کسی نے سجدہ نہیں کیا ہوگا, اور اللہ کو پکار اٹھے. قرآن کریم کے 70ویں پارے میں سورہ انبیاء کے 6 رکوع میں 87-88 نمبر کی 2 آیتیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے باری تعالیٰ تیرے سوا کوئی خدا نہیں, تم پاک ہے. بے شک میں نے اپنی جان پہ جرم کیا, غلطی ہو گئی, بھول ہو گئی, خطا ہو گئی. سب سچی کھانے مچھلی کے پیٹ میں رات کی اندھیریوں میں اللہ کو پکار اٹھے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے باری تعالیٰ تم پاک ہے, تیرے سوائے کوئی خدا نہیں. بے شک میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا, اللہ کی رحمت کی جوش میں آ گئی. یہ 87 نمبر کیا 28 فرمایا فاستجبنا له ونجيناه من الغم. اے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تھانے رات کے اندھیرے میں تینے مجھے پکارا تو میری رحمت کو بھی زیبا نہیں دیتا کہ تیری مدد کو نہ پہنچے. حکم ہوا مچھلی کو, اے مچھلی نکال میرے یونس علیہ السلام کو نکال, تیرے پیٹ سے نکال, سمندر کی تھا سے نکال, رات کے اندھیرے سے نکال. مچھلی
یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے کر طے کر کے وامل کر کے الٹی کر کے ہوا کر کے نکال دیا. جب بھائی آپ کی مدت ختم ہوئی, جب واپس لوٹتی ہے مچھلی تو نہ کہ یونس علیہ السلام کو مگر کل کائنات کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم ایمان والوں کی ایسی مدد کرتے ہیں جیسے کہ یونس علیہ السلام کی مدد کی. شرائط ایمان ہے بھائی میرے, ایمان والوں کی ہم ایسی مدد کرتے ہیں چاہے مچھلی کے پیٹ میں ہو, سمندر کی چھاؤں میں ہو, آگ کی گرمٹی میں ہو, بیابان میں ہو, جنگل میں ہو, مخلوق کے گھروں میں کہیں بھی ہو, لیکن ہم کو جب کوئی ایمان والا یاد کرتا ہے تو ہم اس کی ایک طرح سے مدد کرتے ہیں جیسے کہ یونس علیہ السلام کی مدد کی. تو یونس علیہ السلام کے وہ خدا سے ہمارے وہ خدا نہیں, ہمارا بھی خدا ہے, ہم بھی اسی کے بندے ہیں. اگر ایسی مدد کی ہمیں ضرور ہے تو اس کے لیے اتنی شرائطیں ہیں. پہلے تو کر لو بھائی میرے, ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے بھائی میرے. اگر یونس علیہ السلام کسی جلال سے کمال سے منت مانتے تو ایک جلال سے بابا ایک مچھلی کے پیٹ سے نکال تو ایک چادر مبارک چڑھاؤں گا میں آپ کے مزار پہ, تو کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی جلال سے کی نہ کرتے, انہوں علیہ السلام کی منت مانتے, ابراہیم علیہ السلام کی منت مانتے, آپ سے بڑے نبی تھے, تو کیا ہوتا اس کا ہم اور آپ فیصلہ کیا دیں گے؟ خود خدا فرماتا ہے کیا ہوتا ہے. قرآن کریم کے 23 پارے سورہ صفات کے 5 رقم 143 144 نمبر کی 2 آیتیں ہیں. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح نہ پڑھتے, میری مدد نہ مانتے, تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں پڑے رہتے, نہ مچھلی مرتی نہ یونس علیہ السلام کو موت آتی. بھائی میرے, اس کا نام ہے توحید. آپ تو 50 کی منت مانیں گے اور جب مسئلہ حل نہ ہو تو کہیں گے اللہ کی مرضی, تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں باہر گاؤں چلے گا تھا, پہلے کہاں گیا طرف